ٹوڈے آج میں سمجھتا ہوں بڑا فخر والی بات ہے کہ ون آف اس از اے پرائم منسٹر آف برطانیہ. یہ کتنا مشکل کر کے ہے جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی لبرل سوسائٹیز ہیں, کہ ان کو نہ صرف بھارتی نژاد برٹش لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی, پاکستانی جو نژاد برٹش تھے ان کی بھی سپورٹ حاصل تھی. پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے, آپ کو سرکاری محکمے میں کوئی چپراسی بھی رکھنے کی جو ہے نا وہ نہیں سوچتا. یہ بھی دیکھیے نا کہ وہ لوگ آتے تو سر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں یوکے کے, ہمارے جاتے ہیں تو ہم نعرے لگاتے ہیں. یہ جو ہے نا دس از ہسٹری ان دا میکنگ, یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے, اور اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. کہ آج کل کچھ اکنامک ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے. ہمارے ایلیٹ کو اب یہ خود آپس میں بیٹھ کر طے کرنا ہے پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ. کمپیریزن تو ہے نہیں نا, کمپیریزن میں نے تو کرنا ہی چھوڑ دیا, اس کی وجہ فضول ٹائم ضائع کرنا. آپ کا کمپیریزن تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی نہیں ہے آرزو, آپ کا کمپیریزن اس وقت صومالیہ اور افغانستان ہے, کیونکہ آپ کو تربیت دی جا رہی ہے. آپ کا جو آکسفورڈ گریجویٹ, آپ کا مدینہ, آپ کی ریاست مدینہ کا جو آرکیٹیکٹ ہے, آپ کو کس چیز کی ٹریننگ دے رہا ہے؟ جہاد کی. ذرا دیکھیں دنیا کا المیہ دیکھیں کہ آپ کا آکسفورڈ گریجویٹ جو ہے, اور آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا رشی سونک بھی گریجویٹ ہے آکسفورڈ کا, لنکن ان کا. پاکستان میں 20 کروڑ لوگ جو ہیں ان میں حیرت انگیز طور پہ جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن میں ایسی کرشماتی اور عجیب و غریب قسم کی صلاحیتیں ہیں, لیکن وہ کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, چونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے ان کا سابقہ ہے کہ جس میں صلاحیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ صلاحیت کے ساتھ پھر دوسری چیزیں جڑتی ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو اس آدمی کو ایک موقع ملا ہے, اپارچونیٹی جس کو ویسٹ میں ہم کہتے ہیں, یہی تو اصل چیز ہے. یہ تیسرا کی ورڈ ہے ایکول اپارچونیٹی, کہ اگر وہ بورس کیا نام ہے اس کا, جانسن, میں یلسن کہہ رہا ہوں, تو یہ جو ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک بھارتی آدمی جو ہے وہ آگے آیا ہے تو یہ ایک ایکول اپارچونیٹی کی بریلینٹ ترین ایگزامپل جو ہے, اس کو سمجھ کے تو برٹش لوگوں کو سلیوٹ کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے. آن دا کانٹرری آپ دیکھیں, اس کے ساتھ میں کل سے دیکھ رہا ہوں جو نیگیٹو چیزیں جڑ رہی ہیں. آپ کا جتنا سوشل میڈیا ہے اس میں سے 80% جی ایشیائی نژاد. بھائی ایشیائی نژاد کیسے ہو گیا؟ کل جو ہے وہ شی جن پنگ بھی الیکٹ ہوا, آپ نے نہیں اس کے پیچھے ایشیائی نژاد لگایا, آپ کہتے ہیں چینی آدمی جو ہے وہ صدر بن گیا. تو یہ آدمی بھارتی ہے, لیٹ اس ایکسپٹ دیٹ اینڈ دس از اے ٹروتھ. تو اس کو میرٹ دے بھائی, اس کو میرٹ دو. بات ڈیموکریسی کی بھی کرتے ہو, میرٹ کی بھی کرتے ہو, اپارچونیٹی بھی کرتے ہو, اور اپنا دل اتنا کالا ہے کہ یہ بات منہ سے نکالتے ہوئے کہ بھارتی ہے نہیں یہ ایشیائی ہو گیا, چونکہ اس میں ہم بھی گھس سکتے ہیں کہ بھارتی کے نام پہ ایشیائی ہو گئے تو ہم بھی گھس سکتے ہیں, اس لیے بندہ ہمارا ہی. اب یہ چیز دیکھیں, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ تعصبات, بائسڈ قسم کی اوپینینز, وہ سڑیل پن جو ہوتا ہے, جیلسی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں. تو اس سے پھر آپ بندے کو جو ہے نا وہ انڈرمائن کر رہے ہیں, اس کی اچیومنٹس کو, اس کی چیزوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریمارکیبل قسم کا جو ہے نا ایونٹ ہے اس حساب سے. اچھا ویسے ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے, یہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں اور میں نے انڈینز کو بھی دیکھا ہے, یہ جب باہر جاتے ہیں تو یہ اپنی جو اوریجن کنٹری ہے وہ ریجن ہوتا ہے, یہ اس کی سیاست زیادہ کرتے ہیں, اور جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کی سیاست نہیں کرتے, وہاں پہ نظام کو نہیں سمجھتے. فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں یہ پاکستانیوں کی میں مثال لوں تو وہ برطانیہ میں جا کے پی ٹی آئی کی شاخ بنا لیں گے, پی ایم ایل این کی شاخ بنا لیں گے. میں حال ہی میں یو ایس شکاگو تھا تو وہاں پہ میں ایک ایریا میں گیا شکاگو میں جس کو آئی تھنک دیوان بولتے تھے, دیوان اسٹریٹ یا کچھ اس طرح کر کے, جہاں پہ ایک حصہ جو تھا وہ کافی پاکستانی رہ رہے تھے, بہت ساری دکانیں تھیں, پھر آگے انڈینز کی دکانیں تھیں اور شاپس تھیں, ریسٹورینٹ, ہوٹلز اور سارے چیزیں تھیں. تو وہ بس وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم ایک ساؤتھ ایشیا منی انڈیا پاکستان میں ہم آ گئے ہیں. تو وہ ادھر اپنی سیاسی جماعتوں کی شاخیں بھی کھولی ہوئی ہیں. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے سسٹم میں جا کے کیوں, جیسے یہ رشی نے جا کے, سونک نے وہاں کی جا کے جماعت میں پارٹیسپیٹ کیا اور 42 سال کی عمر میں وہ وزیر اعظم بن گئے, ینگسٹ وزیر اعظم ہے
برطانیہ کا، یونائٹڈ کنگڈم کا 1812 میں ایک ینگسٹ ترین وزیر اعظم آیا تھا. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں ہمارے لوگ کیوں اس طرح وہاں پہ جا کے تو ان کی سیاست میں جا کے پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے اور اپنے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ان کی شاخیں کھول لیتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی، اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو مینٹالٹی ہے نا اوور آل سوشل، اس میں ٹرائبلزم بہت زیادہ ہے. ایک ٹرائبلزم کا مطلب وہ پرانے قبیلے نہیں، بلکہ ایک جو جدید پولیٹیکل سائنس میں جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جہاں پہ آپ پارٹیز کو ٹرائب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ہیں تو بس تحریک انصاف کے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے یا خود ڈوب جائے، آپ سٹل تحریک انصاف کے. تو وہ اس ٹرانس میں جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کو ذرا دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں اپرچونیٹیز ہیں، میرٹس ہیں، صلاحیتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہر آدمی اپنے وہ کہتے ہیں نا حصہ باقدر جسہ جو ہے وہ وصول کرتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے اور آپ کا جو سوشو ایکنامک سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر ریفیوجی آ گیا پاکستان سے تو آ کے $20 پہ ٹیکسی چلا رہا ہے تو وہ کتنے عرصے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ وہ ممکن ہے کسی وقت کانسلر بن جائے. چونکہ آپ نارتھ امریکہ میں دیکھیں تو 80% ٹیکسی ڈرائیور ٹرن انٹو پالیٹیشنز آپ کو ملیں گے. لیکن اتنا آگے جانے کے پیچھے ایک کلاسزم کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اب یہ جو آدمی ہے جو بھارتی اوریجن کا ابھی ہم نے ذکر کیا اور اس کو کریڈٹ دیا اس کے میرٹ اور سٹرگل اور ہر چیز کا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ایلیٹ سے اس کا تعلق ہے. اس کا جو سسر ہے ہی از ون آف دا ریچسٹ پرسن، اس کی جو وائف ہے شی از ون آف دی ریچسٹ پرسن. تو اس کو برگر کنگ پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو سٹرگلنگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے انڈین پاکستانی موسٹلی سٹرگلنگ، بلکہ آپ انڈین کو اس میں اب بریکٹ نہیں کریں چونکہ اب انڈین سٹرگلنگ نہیں ہے. انڈین اب آتے ہیں آئی ٹیز میں، پروفیسرنگ میں، میڈیسن میں، نرسنگ میں، اس طرح کی چیزوں میں. پاکستان سے موسٹلی سٹرگلنگ لوگ جو آتے ہیں تو وہ پھر آپ نے جا کے آپ کو گیٹوز کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک بستی بسانی ہے، اس میں ایک دکان کھولنی ہے. اوپر سے آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ نے بچے بھی اسلامی اسکول میں پڑھانے ہیں. آپ اگر لاہور میں ہیں تو آپ نے بچے انگلش اسکول میں پڑھانے ہیں، وہ لورنس کالج اور ایچیسن کالج میں پڑھانے ہیں. آپ اگر لندن میں ہیں تو بچے اسلامی اسکول میں پڑھانے ہیں. بے شک وہ مولوی صاحب کو انگریزی کا ایک حرف نہ آتا ہو اور آئیڈیا ہی نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس ملک کا نظام تعلیم کیا ہے. میرا کوئی 20 لوگوں سے اس بات پہ آرگومنٹ ہوا ہے یہاں پہ کہ یہ بچوں کو آپ اس طریقے سے مسخ مت کریں. یہ بچے جو ہیں یہ آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے کل جا کے تو اس سوسائٹی کا، چونکہ ان کا بیسک آپ نے جو ہے نا وہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کر دی کہ وہ اب یہ پاکستان میں بہت معیاری قسم کے اسلامی اسکول ہیں. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو اسلام کے نام پہ یہاں آٹے کھول رہے ہیں ان میں کوئی میرٹ اور کوئی وہ معیار نہیں ہے. وہ جسٹ لوگوں کی ایک نفسیاتی کیفیت جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے. یہ بھی پھر لوگوں کو آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہے.